خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ خداوند کا فرمان ہے، اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں۔ جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جن کو اس بھیڑ خانے میں، جو اس بھیڑ خانے کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے، اور وہ میری آواز سنیں گی۔ پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ باپ اس لیے مجھ سے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ آج پھر خدا ان کا رحم مجھ پر ہوا ہے، اور آپ سب کے ساتھ مل کر میں خدا کے کلام کو پڑھ سکتا ہوں، خدا کے کلام کی پیاری باتیں یاد کر سکتا ہوں، یاد دلا سکتا ہوں۔ خدا کا شکر گزار ہوں اس خدمت کے لیے جو اس نے مجھے رحم کر کے بخشی ہے، کہ ان تمام لوگوں کو جو اسے جاننا چاہتے ہیں، مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، آوازیں دے رہے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہے تو ہم پر رحم کرے۔ طرح طرح کے لوگ ہیں، طرح طرح کی ان کی ضرورتیں ہیں۔ تو یہ خدا کے کلام میں سے میں پڑھ کے ان کو سنا دیتا ہوں کہ ایک ہے جو آپ کو پیار کرتا ہے۔ آج پھر آپ اس کا ذکر سنیں گے، اور جو سن رہے ہیں ان کے لیے خدا کی یہ مرضی ہے کہ وہ اسے دیکھ بھی لیں اور پہچان بھی لیں، تاکہ ان کی زندگی نئے طور پر شروع کی جا سکے۔ آمین۔ خداوند کے پیارو،
میں نے آپ کے سامنے زبور 23 پڑھا، داؤد کا زبور۔ داؤد خود ایک چرواہا تھا، اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا پہاڑوں پر، کہاں کہاں وہ جاتا ہوگا، کیسے کیسے وہ اپنی بھیڑوں کو جانتا تھا۔ عجیب بات یہ کہ بھیڑیں پہچانتی ہیں اپنے مالک کی آواز، بڑی بڑی دور دور اونچے اونچے پر ہوتی ہیں، نیچے چرواہا ایک آواز دیتا وہ سب آ جاتی ہیں اس کے پاس۔ تو داؤد کہتا جیسے میں چرواہا ہوں، ایک چرواہا ہے جو میرا چرواہا ہے، یہوہ، وہ میرا چرواہا ہے، اور اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ کتنا پیار اس کے ساتھ ہے، کیسے خداوند اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور کیسی پیاری امید ہے کہ یہاں بھی وہ میرے ساتھ ہے۔ جب اس دنیا کا سفر ختم کر کے میں جاؤں گا تو میں اس کے ساتھ رہوں گا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا۔ کیسا زبردست اطمینان اور چین اس آدمی کو حاصل ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی مل سکتا کیا یہ اطمینان، یہ شانتی، یہ یقین کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا ایک چرواہا ہے، ہم کو لے کے چلتا ہے۔ اگر ہم اس کے پیچھے چلیں تو ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری روح کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ میل ہو گیا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو یوحنا کی انجیل میں سے پڑھ کے سنا، یہ وہ بات ہے جو خدا یسوع اپنے لیے کہہ رہا ہے، جس یہوہ کا وہ ذکر کر رہا ہے خدا کا بندہ داؤد۔ یہاں خدا یسوع مسیح کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں وہ چرواہا، میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں، میری بھیڑیں میرے پیچھے چلتی ہیں، ان کو مجھ پر یقین ہے، میں ان کے کھانے پینے کی فکر رکھتا ہوں، بچاتا ہوں ان کو، میں اتنا ان کو پیار کرتا ہوں کہ اپنی جان ان کے ساتھ لگا دیتا ہوں ان کو بچانے کے لیے۔ اور کہتا ہے کہ خداوند اس وجہ سے مجھے پیار کرتا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ مجھے اپنی بھیڑوں کو ہر طرح کی ضرورتیں پورا کرنے کی خوشی حاصل ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ان کے لیے سب کچھ کروں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے۔ سچ مچ وہ چرواہا ہے۔ کچھ باتیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے میری زندگی میں یہ امید ہے، یہ یقین ہے کہ وہ مجھ پر رحم کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا۔ عجیب قسم کی محبت ہے خداوند یسوع مسیح کی جو یہاں ظاہر ہوئی ہے خدا کے کلام میں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ہم جانتے ہیں کہ خداوند ان کو بلاتا ہے اپنے پاس، یہ چرواہا ان کو آواز دیتا ہے اور وہ بلاتا ہے۔ کہاں اس کا ذکر؟ متی کی انجیل میں دیکھیے میرے ساتھ۔ اچھا ہے کہ ہم کلام میں دیکھتے رہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو خدا کے کلام میں یسوع مسیح نے خود کہی ہے۔ یہ وہ نہیں کہ میں اس کے منہ میں ایک بات ڈال رہا ہوں، ایسی بات نہیں جو میں کاش کے ایسی بات ہو، یہ وہ والی بات نہیں، اس نے خود فرمایا ہے ایسا۔ وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھو متی کی انجیل اس کا 11واں باب ہے، اس میں خدا فرماتے ہیں، اس وقت یسوع نے کہا ہے باپ آسمان اور زمین کے خدا، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں، بچوں پر ظاہر کی ہیں۔ ہاں آئے باپ، کیونکہ تجھے ایسا ہی پسند آیا۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے، کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ میرے پاس آؤ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے خداوند کہتا ہے میرے پاس آؤ، کیونکہ وہ جانتا وہ پاس آ سکتے ہیں۔ اجازت ہو تو میں یہ کہہ دوں کہ بہت سارے مسیحی ہیں
کیا کہوں، ڈرتے اور کانپتے ہوئے، لیکن بڑے پیار کے ساتھ یہ سچائی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اتنا آسان ہے ان کے لیے آنا، ماں باپ بچپن سے سکھاتے آئے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، لیکن آج تک پاس نہیں آئے اس کے۔ وہ آ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ خدا نے ان کے لیے دروازے کھول رکھے ہیں، ان کے بزرگوں کی نصیحتیں بھی ہیں، ان کا نمونہ بھی ہے۔ ابھی تک خدا کے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تمام دنیا میں خداوند کے کلام کی منادی بشارت ہو رہی ہے۔ ان کو وہ بلا رہا ہے، تم آ سکتے ہو، اس لیے میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، میرے پاس آؤ۔ جو پاس نہیں آ سکتے ان کو وہ کبھی نہیں کہے گا پاس آؤ، اس کو معلوم ہے کون پاس آ سکتا ہے، اس کو یہ معلوم ہے کون پاس نہیں آ سکتا۔ کتنے لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں یسوع مسیح کے پاس، کتنا مشکل ہے ان کے لیے، کہیں چلے جائیں، کچھ بھی کر لیں، خدا یسوع مسیح کے پاس نہیں آ سکتے، ان کے لیے ہم رکاوٹیں ہیں۔ اور جو آتے ہیں وہ جان پر، اپنی ہتھیلی پر اپنی جان رکھ کے آتے ہیں۔ وہ ان کے لیے کیا کہتا ہے؟ وہ ان کے پاس جاتا ہے۔ جو آ نہیں سکتے ان کو ڈھونڈنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے۔ اس قدر خوبصورت گواہیاں سننے کو مل رہی ہیں ان دنوں میں، ہمیشہ سے ایسے ہوتا رہا ہے، لیکن کیونکہ آج کل یہ میڈیا ہے، اس کی وجہ سے ہم جان سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، سن سکتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ نہ ہم کلام پڑھ سکتے تھے، نہ جا سکتے تھے، دل میں بھوک تھی، چاہتے تھے اس کے قریب ہو جائیں، اسے جان سکیں، جان تو لے کہ وہ ہے کون، اندر بھوک ہے، پیاس ہے، تلاش ہے، تڑپ ہے، لیکن جا نہیں سکتے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ کتنے لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ خدا کا کلام پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتے، نہیں یہ مت پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیچارے، وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ کیسے جاتا ہے؟ دروازے بند ہیں، پہنچ جاتا ہے، ساری رکاوٹیں ہیں، پہنچ جاتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے۔ وہ کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک آدمی تھا تلاش میں، رکاوٹیں تھیں اس کے ساتھ، لیکن خدا خود وہاں پہنچ گیا اس کو ڈھونڈتے ہوئے۔ لوکا کی انجیل میں سے پڑھتے ہیں 19واں باب، لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب، دیکھو کس طرح خداوند پاس پہنچ جاتا ہے۔ 19واں باب پہلی آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، یہ حوالے ہیں، آپ خود پڑھیے، کیونکہ جو کچھ آپ دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے، وہ میرا نہیں حصہ، میں نہیں وہ دیکھ سکتا۔ کئی دفعہ ایسی باتیں ہیں جو خدا آپ کو دکھائے گا کسی اور نے نہیں دیکھی، آپ کی ضرورت کے مطابق، آپ کے حالات کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ ہم جو اس کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں کہ پڑھو خدا کا کلام۔ تو دیکھو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں مجھے کیا نظر آیا ہے۔ یہاں لکھا وہ یروشلم میں داخل ہوا، یرہو میں داخل ہوا خدا یسوع مسیح، اور دیکھو زکائی نام ایک آدمی جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا، وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہیں سکتا، رکاوٹ ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، دیکھنا چاہتا ہے دیکھ نہیں سکتا، اور اس کا قد چھوٹا ہے۔ کچھ لوگ ہیں ان کے کچھ اور حالات ہیں، مخالفت ہے، بہت ساری مشکلات ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے مگر دیکھنا چاہتے ہیں، پتہ تو لگے یہ کون ہے، یہ یسوع ہے کون۔ بڑا چرچا سنا ہے اس کا، لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ گاروں کا یار اور مددگار ہے تو وہ یسوع ہے، اور وہ تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں کاش کہ میں بھی اسے جان سکوں، کاش کہ میں اس تک پہنچ سکوں، میری آواز کسی طرح اس تک پہنچ جائے۔
لیکن وہ پاس آ جاتا ہے، اس کو معلوم ہے آ نہیں سکتے، تو جو آ سکتے ان کو بلاتا ہے، جو پاس نہیں آ سکتے ان کے پاس جاتا ہے۔ تو زکائی کے لیے لکھا، پس وہ اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو، یسوع مسیح اسی راستے سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اسے کہا، زکائی، کس نے بتا دیا اسے اس کا نام؟ اور کیسے پتہ لگا کہ گولر کا پیڑ تو ایسا ہوتا پتے ہوئے میں چھپ جاتا آدمی؟ وہیں جا کے رک گیا جہاں وہ آدمی ہے جو تلاش میں ہے۔ وہ متلاشیوں کو جانتا، کون تلاش کر رہا ہے، کون پیاسا ہے اس کے لیے، کون بھوکا ہے، کون ضرورت مند ہے، کون محتاج ہے، کوئی ترک کر دیا گیا ہے، اس کو پتا ہوتا کون ہے، وہ اس کے پاس پہنچتا۔ جب اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، زکائی جلد اتارا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ دیکھتا ہوں، میں تیرے گھر رہوں گا، آج آ گیا میں تیرے پاس، تو مجھے دیکھنا چاہتا، میں تیرے گھر میں آیا ہوں۔ جو نہیں آ سکتا اس کے پاس آتا۔ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے، وہ ایک گناہ گار شخص کے یہاں جا اترا۔ گناہ گار کے گھر نہیں جانا چاہیے، یسوع مسیح پر یہی تو اعتراض تھا۔ گناہ گاروں کے ہاں چلا جاتا ہے، ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، ہم تو انہیں منہ نہیں لگاتے، ہم تو ان سے دور رہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں چھوئیں۔ یہ کون ہے جو گناہ گاروں کو ڈھونڈتا پھرتا؟ ارے کچھ ہیں جن سے کہتا، آ جاؤ، تمہارے سامنے رکاوٹ نہیں ہے، آ جاؤ، کیوں نہیں آتے؟ کچھ ایسے لوگ بیچارے آ نہیں سکتے، یہ گناہ گار ہے، اس کے گھر کیسے آئے گا وہ، یہ تو بدکار ہے۔ وہ اپنے آپ میں سوچتے میرے گھر کہاں آئے گا وہ اسی کے گھر پہنچ گیا۔ جو نہیں آ سکتے ان کے پاس جاتا ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے، وہ ایک گناہ گار شخص کے ہاں جا اترا، اس کے ہاں کسی کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے، ان سے کچھ نہیں کہا جو اس پر اعتراض کر رہے تھے، ان سے کوئی بات نہیں کہ تو کیسی بات ہے، دولت مند آدمی ہے، صاحب اختیار ہے، ان سے بات کرتا، ان کو بحث کرتا ہے، کچھ نہیں، ایک لفظ نہیں۔ پتہ نہیں کیسے خداوند کے نزدیکی جسے نصیب ہوگی اس کی زبان تبدیل ہو جائے گی، اس کا مزاج بدل جائے گا۔ وہ آیا ہے اس کے پاس تو دیکھو کیا کیا آ گیا ہے، کیا تبدیلی آئی ہے اس کے اندر۔ کچھ نہیں کہتا، وہ جو مرضی کہے چلے جائیں، اس نے کچھ نہیں کہا۔ آئے خداوند، دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، کسی کا کچھ ناحق لے لیا تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا تھا ایسا کرنے کے لیے اسے؟ نہیں۔ ارے جس کے پاس وہ آ جاتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ یہ تو لوٹا کرتا تھا، اب لوٹا رہا ہے۔ کسی نے، یسوع مسیح نے کہا اس کو ایسا؟ نہیں۔ ارے جس کے وہ پاس آتا نا، اس کے پاس کیا کیا آ جاتا ہے اور کیا کیا چلا جاتا ہے، یہ تجربہ کرنے کی بات ہے۔ غریبوں کو دیتا ہوں، کسی کا ناحق لے لیا اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ کیوں؟ کیسے آ گئی؟ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ وہ ڈھونڈ رہا ہے، جو آ سکتے ان کو پاس بلاتا ہے، جو پاس نہیں آتے ان کو ڈھونڈتا ہے، ان کے پاس جاتا۔ طرح طرح سے، مجھے نہیں معلوم آپ کا کیا حال ہے، آپ کے لیے آسان ہے اگر آپ نے خدا یسوع مسیح کو نہیں قبول کیا، جانتے نہیں اسے آپ، اور آپ کسی مسیحی گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو وہ آپ سے کہہ رہا کہ آ جاؤ میرے پاس، تم آ سکتے ہو، میرے پاس آؤ، دیکھنا میں تمہیں کیا کیا دے دوں گا، میرے پاس آؤ، میں تمہارا بوجھ لے لوں گا، تمہیں نئی زندگی دے دوں گا، اپنا اطمینان دوں گا، خوشی دوں گا، ہمیشہ کی زندگی دوں گا، تمہیں بدل کے رکھ دوں گا، آ جاؤ میرے پاس، تم آ سکتے ہو۔ اگر آپ آ سکتے ہو تو سنو، وہ آپ کو آواز دے رہا میرے پیارے بھائی۔ اور جو نہیں آ سکتے
وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ وہ آ گیا ہے. کیسی بہنیں ہیں، ایسے بھائی وہ کہتے ہیں دروازہ بند تھا، اندھیرا تھا، ہم نے روشنی دیکھی، ہم ڈر گئے، گھبرا گئے. ہم نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں، تو مجھے ڈھونڈ رہی تھی نا، تو مجبور ہے، تو آ نہیں سکتی، میں آ گیا. اتنا پیارا ہے وہ خدا، ایسا نہ ہوتا تو میں کہاں جاتا. کتنے لوگ جو نہیں آ سکتے نا، ان کے پاس چلا جاتا ہے. وہ اچھا چرواہا ہے، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈ لیتا ہے. میں ڈھونڈنے کے لیے، گناہ گاروں کو ڈھونڈنے کے لیے، ان کی اپنی جان ان کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں. جن کے پاس میں آتا ہوں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں ان کو کتنا پیار کرتا ہوں. کچھ لوگ یہی بتاتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں اس قسم کی محبت ہے کہ آدمی اس کی طرف دیکھ کے رہ نہیں سکتا، جھک جاتا ہے، اس کی قدم بوسی کرتا ہے، اسے سجدہ کرنے لگتا ہے، دیکھ نہیں سکتا اس کی طرف. اس قدر پیاری آنکھیں ہیں اس کی نظروں میں وہ محبت ہے، اس قسم کی کشش ہے، کھچاؤ، آکرشن ہے، وہ آ جاتا ہے. پھر کچھ ایسے لوگ ہیں بالکل نا امید ہو گئے، انہیں بہت چوٹیں لگی ہیں، ماں باپ سے چوٹیں لگی، باپ سے ٹھوکر لگی ہے، ماں باپ کا پیار کبھی ان کو ملا ہی نہیں ہے. جہاں انہوں نے سہارا لیا انہوں نے ان کا استعمال کیا، ان کی کمزوری کا استعمال کیا ہے، فائدہ اٹھایا ان سے، زندگیاں تباہ کر کے رکھ دی ان کی. اب وہ کسی پہ اعتبار کیسے کریں؟ خدا کے بندوں پر بھی ان کو اعتبار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ خدا پر بھی اعتبار نہیں ہوتا ان کا کہ نہیں کوئی خدا نہیں. اگر ہوتا تو اس وقت کہاں تھا جب میں چلا رہی تھی؟ اس وقت کہاں تھا جب میرے ماں باپ نے مجھے چھوڑ دیا اور میں بھیک مانگتا پھر رہا تھا؟ اس وقت کہاں تھا وہ؟ میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن میں پڑھ نہیں سکا، کہاں تھا اس وقت خدا؟ کچھ ایسے لوگ ہیں سب کی طرف سے دروازہ بند کر دیا انہوں نے کہ رہنے دو، بس جانے دو بھیا، ٹھیک ہے، خوش رہو تم، ہمیں رہنے دو، ہمیں مرنے دو. تم نے ہمیں جینے تو نہیں دیا تھا، مرنے تو دو. وہ مرنا چاہتے، دروازہ بند کر رکھا انہوں نے، کسی پہ اعتبار نہیں ہے. اگر کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن ایسی ہے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اب تو رو رو کے آنسو بھی ختم کر لیے، آنکھیں خشک ہیں، سسکیاں جان دے چکی، آواز ہی نہیں آتی کوئی، کیا کرے بیچاری؟ کہ سننے والا تو کوئی ہے نہیں، رونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کون سنتا؟ کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں ہمارا، بند کرو دروازہ، رہنے دو، ہمیں مرنے دو. ایسے لوگ ہیں. اے میری پیاری بیٹی، میری پیاری بہن، اگر ایسا حال ہے میرے پیارے بھائی تو سنو، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. جو آ سکتے ان کو بلاتا ہے، جو آ نہیں سکتے ان کے پاس جاتا ہے. اور جو بالکل ناامید ہو چکے ہیں، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، دل ٹوٹ گیا ہے، کسی پر اعتبار کرنا مشکل ہو گیا ہے، دیکھ بیٹی، بیٹا دیکھ، میں دروازے پر کھڑا ہوا، میں ہوں. وہ نہیں جس نے تیری زندگی برباد کی، میں وہ نہیں ہوں. میں وہ نہیں ہوں جو تجھے مشورے دیتا ہے، میں وہ نہیں ہوں. میں وہ نہیں جو تجھ پر الزام لگاتا ہوں کہ تو گناہ گار ہے، میں وہ نہیں ہوں. میں اچھا چرواہا ہوں، میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں. کھول بیٹا، کھول دے بیٹی دروازہ، میں ہوں. ان کے پاس آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا، اور جو دروازہ کھول دیتے ہیں ان کے ساتھ پھر خوشی مناتا ہے، کہتا دروازہ کھول دے، میں اندر آ کر جہاں کوئی نہیں آ سکتا، دل کی گہرائیوں میں جہاں کسی کی رسائی اور پہنچ نہیں ہے، وہاں آؤں گا میں تیرے پاس. تیرے زخموں کو ہاتھ لگاؤں گا، چھو دوں گا، جاتے رہیں گے، تجھے یاد بھی نہیں رہے گا. تیری خوشی اس حد تک ہوگی کہ تجھے پتہ نہیں لگے گا کہ خوشی کیسے مناؤں.
دروازہ کھول دے میری بیٹے، دروازہ کھول دے، میں آ گیا، اب میں آ گیا، اب نہ ڈر۔ دیکھا اس کا پیار، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، جان لیتا نہیں ہے۔ بہت ہیں جان لینے والے، مار تو یہ گناہ گار ہیں، نہیں میں تو گناہ گاروں کے لیے اپنی جان دینے آیا ہوں، اسے دینے کا بھی اختیار ہے، واپس لینے کا بھی اختیار ہے مجھے۔ کھول دے دروازہ۔ دیکھا آپ نے اس کا پیار، جو آ سکتے ہیں اسے کہتا میرے پاس آؤ، جن کے سامنے رکاوٹیں ہیں ان کے پاس جاتا ہے، کہتا کہ مجھے تیرے گھر میں ضرورت آج ہے، تیرے گھر میں ضرور رہوں گا میں۔ اور جنہوں نے دروازہ بند کر لیا ہے ان کے لیے دروازہ کھٹکھٹاتا اور کہتا بیٹی میں آ گیا، بیٹا میں ہوں۔ میرے دل دے بگیچے وچ آ جا، آئے یسو پیارے تو، میرے دل دے بگیچے وچ آ جا، آئے یسو پیارے تو، اس دل نو کر لے اپنا، دا مالک ہو جا تو، اس دل نو کر لے اپنا، دا مالک ہو جا تو۔ میرے دل دے بگیچے نو صاف کر، آئے یسو پیارے تو، میرے دل دے بگیچے نو صاف کر، آئے یسو پیارے تو، سر کنڈے تے اکھ کوڑے دانے بھی اس دل وچوں پٹ دے تو، سر کنڈے تے اکھ کوڑے دانے بھی اس دل وچوں پٹ دے تو۔ میرا دل ہے یسوع دا بگیچہ، ایدا پھل اونوں اج دیوا، میرا دل ہے یسوع دا بگیچہ، ایدا پھل اونوں اج دیوا، محبت دے کم میں کراں، محبت دی بولی بولاں، محبت دے کم میں کراں، محبت دی بولی بولاں، میرے دل دے بگیچے وچ آ جا، آئے یسو پیارے تو، میرے دل دے بگیچے وچ آ جا، آئے یسو پیارے تو، اس دل نو کر لے اپنا، دا مالک ہو جا تو، اس دل نو کر لے اپنا، دا مالک ہو جا تو، دا مالک ہو جا تو، دا مالک ہو جا تو۔ میرے بھائی پیاری بہن جو بھی سن رہے ہیں، آپ کے لیے خدا کے حضور منت کرتا ہوں کہ آپ اس کی آواز سن سکیں۔ لکھا ہے اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ اگر آپ کے پاس یہ موقع ہے آج
تو وہ آپ سے کہہ رہا میرے پاس آؤ، آجا میرے پاس، اپنا بوجھ لے کے آ، میں تجھے کسی اور کے پاس نہیں بھیجوں گا، تجھے کوئی قیمت نہیں دینی پڑے گی، اپنے گناہ اپنی لاچاری مجھے دے دے، میں تجھے آرام دوں گا۔ جو نہیں آ سکتے آپ تک آواز پہنچ رہی ہے اس کی، جہاں بھی ہے جس قسم کے حالات میں ہے آپ ان سے کہہ دو پیاری بیٹی پیارے بھائی آپ خدا ان سے کہو میں آ نہیں سکتا، میں نہیں آ سکتی، میری مشکل ہے۔ وہ کہے گا میری بیٹی مجھے معلوم ہے تو چاہتی ہے کہ میں آؤں، بیٹا تو چاہتا میں آؤں۔ آپ کو حیرت ہوگی، حیران ہوں گے، اور یہ حیرت ایسی نہیں جس سے گھبراہٹ ہو، خوشی کی، آپ کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہے گی۔ وہ کہے گا میں آ گیا، آپ ظاہر کرے گا وہ اپنے آپ، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ اس نے یہ دو باتیں کہیں اپنے بارے میں، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، کوئی دروازہ اس کے سامنے بند نہیں رہ سکتا۔ وہ صرف یہ چاہتا کہ آپ چاہیں کہ وہ آ جائے۔ اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور کچھ ایسے ہیں دروازہ بند کر رکھا ہے، کسی پہ یقین نہیں ہے۔ میں منت کرتا ہوں کہ خداوند یہ تینوں قسم کے سننے والے، یہ جو سامعین ہیں سننے والے ہیں، سن رہے ہیں خدا کا کلام، ان پر یہ فضل ہو جائے کہ اگر آپ آ سکتے ہو تو دیر نہ لگاؤ، اگر آج اس کی آواز سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، اس سے پہلے کہ زندگی میں سے یہ وقت جاتا رہے، یہ دن بیت جائے اور پھر نہ آئے، اور اسے موقع کو جانے نہ دو۔ آ جاؤ اس کے پاس، کہہ دو میں آ گیا، میں آ گئی۔ اور جو نہیں آ سکتے میرے مجبور بھائی بہن، ناراض نہ ہو، کسی سے ناراض ہو جانے دو، جس نے آپ کو دکھ دیا لوٹ لیا آپ کو جانے دو۔ ارے وہ آپ کے پاس آئے گا تو جب پہلے کبھی بھی نہیں تھا وہ آپ کے پاس ہو جائے گا۔ نا امید نہ ہو، دروازہ کھول دو، پھر دیکھنا کون کون سے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ وہ کہتا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، آسمان کے خزانے بھی کھل جائیں گے، اور دنیا کی جو بھی چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں اس کے لیے دروازے کھل جائیں گے۔ کھول دو اپنا دروازہ، جانے نہ دینا، اس کے پیار کو ٹھکرانا نہیں، نا امید نہ ہونا، ڈرنا جانا۔ آج آپ کے لیے بہت پیارا موقع ہے۔ اچھا پیارے خداوند اپنے بچوں پر، اپنے بندوں پر رحم کرتا رہے، اور مجھ پر بھی رحم کرتا رہے۔ یسوع مسیح کا نام لے کر مانگتا ہوں، آمین۔